السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، زینت المحافل ترجمہ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کے مکتوبات حضرت شیخ ابو الحسن کی روایت دیکھی. وہ فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابو الحسن شیخ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا شب قدر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یعنی کوئی ایسا سال نہیں گیا کہ میں نے شب قدر چھوڑی ہو. ان کو ایک تجربہ تھا جس تجربے سے وہ ہر سال جو 5 راتیں آتی ہیں شب قدر کی، ان کو وہ پتا ہوتا تھا کہ شب قدر کون سی رات پڑے گی. وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کی پہلی تاریخ یعنی پہلا روزہ یک شنبہ یعنی کہ اتوار کے دن ہو، جس کو سنڈے بھی کہتے ہیں، اگر اتوار کے دن پہلا روزہ ہو تو شب قدر جو پڑے گی رمضان کو وہ 29 تاریخ کو ہوگی، یعنی کہ 29 والی جو شب قدر ہے وہ شب قدر ہوگی. حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں انہوں نے شب قدر کبھی بھی نہیں چھوڑی، اور وہ بتاتے کہ میں نے اس تجربے کو ہمیشہ صحیح پایا ہے کہ اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ اتوار یعنی سنڈے کے دن ہو تو شب قدر 29 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ دوشنبہ یعنی کہ منڈے کے دن ہو تو شب قدر 21ویں رات ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ منگل یعنی کہ ٹیوزڈے کو پڑے تو شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے. یعنی اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ منگل یعنی کہ ٹیوزڈے کو اگر پڑتا ہے تو رمضان شریف کی شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے. وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ بدھ کے دن ہو تو تب شب قدر 29 کو ہوتی ہے. یعنی اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ چہار شنبہ جسے ہم لوگ بدھ کہتے ہیں یعنی کہ ویڈنسڈے کو ہو تو تب جو اس رمضان کی شب قدر پڑے گی وہ 29 تاریخ کو یعنی 29 رمضان کو ہوگی. اور اگر جمعرات کو پہلا روزہ ہو یعنی اگر رمضان شریف کا پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو اس رمضان کی شب قدر 25ویں رات کو ہوتی ہے. اور آگے حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن پہلی رمضان پڑے یعنی اگر رمضان کا پہلا روزہ جمعے کے دن پڑے تو اس رمضان کی شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر شنبہ کے دن یعنی کہ سنیچر سیٹرڈے کے دن اگر پہلا روزہ ہو تو 23ویں رات یعنی کہ 23 والی جو شب قدر ہے 23 والی شب قدر وہ شب قدر رمضان کو ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. تو سامعین کرام، اس حدیث میں حضرت شیخ علامہ عبد الرحمن اپنی کتاب نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 585 میں یہ ان بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں تب سے میں اس بات پر عمل کر رہا ہوں اور ہمیشہ میں نے شب قدر پائی ہے. جیسا کہ شب قدر کی جو نشانیاں ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس دن کا جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاع کے نکلتا ہے، یعنی اس میں روشنی پھیلی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اور شب قدر کی جو رات بتائی گئی ہے وہ رات کا موسم معتدل یعنی میڈیم ہوتا ہے، نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، میڈیم موسم ہوتا ہے. یہ شب قدر کی رات کی پہچان بتائی گئی ہے. تو حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تجربے کو ہمیشہ صحیح پایا ہے. جیسا کہ اور بھی بزرگوں کا قول ہے کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی 21ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے. اور اس کے حوالے سے وہ فرماتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ قرآن شریف میں سورہ قدر میں آیا ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، جس کے عدد 27 ہوتے ہیں، یعنی وہ حروف 27 ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے.
تو سامعین کرام شب قدر میں بہت ہی اختلاف ہے، لیکن شب قدر جو ہوتی ہے وہ رمضان کی 5 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں انہی میں سے ایک رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 راتوں میں اللہ پاک کی خوب عبادت کریں، تاکہ جو بھی شب قدر پڑے وہ 21 پڑے یا 23 ہو یا 25ویں ہو یا 27ویں ہو یا 29ویں ہو، ہم 5 میں عبادت کریں تاکہ ہمیں شب قدر کا ثواب تو مل ہی جائے گا، کیونکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے، ہم 5 میں عبادت کریں گے تو ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس طرح ہم 4 جو زیادہ راتیں ہوں گی وہ بھی جاگ لیں گے، اس میں عبادت کریں گے، ہماری عبادت اس طرح اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو سامعین کرام 5 شب قدر میں اچھی طرح سے عبادت کریں۔ یہ بزرگان دین کا قول تھا، جنہوں نے اپنے اپنے قول کے حساب سے فرمایا کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے، انہوں نے یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم 5 راتوں میں ہی اللہ کی عبادت کریں اور 5 راتوں کو ہی شب قدر مان کی عبادت کریں، کیونکہ 5 میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ اس ویڈیو میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کا قول شب قدر کے مطابق بیان کیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔